جی السلام علیکم، میں رؤف کلاس آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں. میں آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور بڑا ایک عمران خان صاحب نے ایک باؤنسر کہیں چھکا کہیں جو انہوں نے مارا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں ان پر ایک دفعہ کھل کر انہوں نے اپنے عدم اعتماد کا اظہار کیا. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ زبانی کلامی تو بات ہوتی رہتی تھی. اب کی دفعہ انہوں نے جو نیب ترامیم کا کیس ہے جس کو قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو پریزائڈ اوور کر رہے ہیں، یہ وہی کیس ہے جس میں عمران خان صاحب 2 دفعہ لائیو لنک پہ پیش بھی ہو چکے تھے. انہوں نے کھل کر کہا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو میرے کیسز نہیں سننے چاہیے. ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ. اور ایک دفعہ پھر خان صاحب جو ہے نا وہ فرنٹ فٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور لگ رہا ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے کو یا تھوڑی سی اپنی ایک وہ سافٹ اپروچ دکھانے کو تیار نہیں ہے. تو اس وقت عمران خان صاحب میرا خیال وحد اس ملک کے اس کو ان کو سابق وزیر اعظم کہیں، لیڈر کہیں یا پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کہیں جو جیل میں اس وقت وہ آرمی چیف سے بھی ان کے سینگ گڑے ہوئے ہیں اور ان کے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ان کے سینگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. اور دونوں کے ساتھ اگر کچھ بھی خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، عدالتوں سے مل رہا ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے مل رہا ہے، ان دونوں کا بڑا اہم کردار ہے. سو اس پہ بڑی بات کریں گے کہ جناب اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کیا کریں گے. ساتھ میں ان کا مطلب وہ اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر لیں گے یا اسی پہ ڈٹے رہیں گے، یا وہ اس بات پہ وہ اگر تھوڑے سے پچھتا رہے ہوں گے کہ انہوں نے کیوں لائیو ٹرانسمیشن کا فیصلہ کیا تھا یا کیوں عمران خان صاحب کو لنک پر لے آنے کی انہوں نے اجازت دی تھی کہ خان صاحب کا سٹانس تو وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. کیا وہ پچھتا رہے ہوں گے. ساتھ میں ان پہ ایک اور تلوار جو لٹکی ہوئی ہے وہ فیصلہ آنے والا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو وہ ڈیسیژن کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کی وہ جو کہتے ہیں کہ ہماری سیٹیں تھیں سنی کونسل کی تھیں یا پی ٹی آئی کی تھیں، وہ انہوں نے بندر بانٹ کر دی تھی پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کو دے دی تھی. سو اس کا فیصلہ جو ہے جو متوقع خبریں رپورٹس آ رہی ہیں جناب کہ وہ بڑا میجارٹی کے ساتھ آ رہا ہے اور شاید یہ پی ٹی آئی کو سیٹیں جو مل جائیں گی. اس طرح کی چیزیں میں تو یہ کر لیتا تھا، مطلب ہے کوئی اس طرح کی خبریں جب سٹوریز آتی تھی، لیکن ود پیسے آف ٹائم پتہ چلا کہ بعض خبریں الٹی بھی آ جاتی ہوتی ہیں. کبھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب کہ میجارٹی کے ساتھ سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو واپس ان کو کر دی جائیں گی. اگر پی ٹی آئی کو واپس کر دی جائیں گی پھر تو سارے کا سارا پروسیس جو ہے وہ ریورس ہو جائے گا. پھر تو یہ پارٹی کے وہ جو ان کے خلاف جتنے بھی فیصلے ماضی میں ہوئے ہیں وہ سارے آپ کو ریورس کرنے پڑیں گے، کیونکہ اس کے بعد ہی پی ٹی آئی کو سیٹیں مل سکتی ہیں. اب کوئی اس کو قانونی طور پر یا عینی طور پر وہ کیسے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، یہ صاف ظاہر ہے ججز کا پریروگیٹو ہے، کیونکہ جو بلنڈر یا غلطیاں پی ٹی آئی نے کی تھیں اپنی سیٹوں کے وقت یا ان کے ساتھ وہ سمجھتی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی کہ جب ہمارا سارا ووٹ بینک تھا، ہماری یہاں پہ پارٹی تھی، جھنڈا تھا، بلہ تھا، نشان تھا، پارٹی کا ایک چیئرمین تھا، اس کو جیل میں ڈال دے، اس کے باوجود ہم لوگ جو ہیں الیکشن جیتے ہیں اور لوگ ہمارے ٹکٹ پہ ہیں. سو دیٹس اے ویری ایک کروشل ایک فیصلہ آنا ہے اور مطلب بندہ حیران ہو جاتا ہے یا تھوڑا سا آئی ایم ویری کین اینڈ آئی ہوپ کہ یو مسٹ بی کین ایز ویل کہ جناب کہ اس میں سے کیسے وہ یہ راستہ ڈھونڈیں گے. آپ اگر اس میں سے بہت سارے لوگ عمران خان صاحب کے حامی ہیں وہ تو سیدھی بات کہیں گے جناب ہماری ٹکٹیں ہمیں دیں، اور اس میں کون سا بڑا کوئی راکٹ سائنس انوالو ہے جس کے لیے آپ کانسٹیٹیوشن آئین کی باتیں کرتے ہوتے ہیں یا فلاں کرتے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، ہماری سیٹیں دیں، ہم نے نام دیے ہوئے ہیں بلا بلا، وہ یہ بات کہیں گے. اگلے کہیں گے جناب آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس نے سیٹیں نہیں دی. وہ کہتے تو آپ تو کنٹیسٹ نہیں کر رہے تھے، آپ کو تو باہر کیا ہوا تھا، آپ کی تو پارٹی کے اندر الیکشن نہیں ہوئے تھے، چیئرمین نہیں تھا، بلہ نہیں تھا، آپ تو آزاد لوگ تھے. آپ نے بعد میں سنی کونسل کو جیتنے کے بعد آپ نے جوائن کیا ہے اور اس سنی کونسل کی تو کوئی سیٹ ہی نہیں تھی قومی اسمبلی میں. اس پارٹی کو کیسے ہم سیٹیں دے دیں؟ اس میں اگر 33% جو مطلب اس کی ریشو ہے یا 60-70 سیٹیں جو ہیں قومی اسمبلی یا یہاں پہ اس کی آپ کی صوبائی اسمبلی میں ہم اٹھا کے اس پارٹی کو کیسے ان کو بیٹھ کے ہم 60-70 یہ خواتین کی سیٹیں دے دیں جن کی آلریڈی پارلیمنٹ میں ایک سیٹ ہی نہیں تھی. سو دیٹس اے ویری مطلب کمپلیکیٹڈ. آپ کو لگتا ہے اپنی سائڈ سے جو بھی دیکھے گا. تیسرا حل یہ ہے جی پارلیمنٹ میں بھیج دیں کہ وہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے، کیونکہ لا تو ایگزسٹ نہیں کرتا کہ اگر یہ سچویشن پیدا ہو جائے پھر کیا ہوگا. تو اس پارلیمنٹ میں تو وہی بیٹھے ہیں، خواتین بیٹھی ہیں جو بینیفیشری ہیں، تو وہ بھی ووٹ ڈالیں گے، لیکن کسی نے مجھے بتایا کہ وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گی، روکا بھی جا سکتے ہیں ان کو. پلس وہ اس وقت شاید آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ فنکشنل شاید اس طریقے کا نہیں ہے. سو اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ. اگر مجھ سے پوچھے میں تو تھوڑا سا آئی ایم انٹرسٹیڈ ہوں کہ کل یا پرسوں جب یہ فیصلہ آتا ہے تو اس میں سے کیا ایسا وہ راستہ نکالتے ہیں، یا پھر وہی بات ہوگی نہیں جی کہ الیکشن کمیشن نے یا پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں. مطلب ایزی فیصلہ تو اس کے لیے سپریم کورٹ کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشنر اور اس کو پشاور ہائی کورٹ کے وہ کندھوں پہ بندوق رکھے اور فیصلہ دے دے کہ ٹھیک ہے. اگر یہ کرتے ہیں تو پھر بڑا رولا پڑے گا، پھر وہی تنقید آئے گی. اچھا تنقید سے بچنے کے لیے قاضی صاحب کہیں گے کہ بھائی میں جتنا بھی کر لوں تو میرے اوپر تنقید تو آنی. اب تو خان صاحب نے مجھ سے میرے پہ عدم اعتماد کر دیا اور ایک دن پہلے کر دیا ہے.
ایک دن یا 2 دن جب بھی فیصلہ آنا ہے، کیونکہ فل کورٹ بینچ کا وہ بتایا جا رہا ہے کہ اجلاس ہوا جس میں یہ جو خواتین کی سیٹوں والا یہ معاملہ اس پہ ڈسکشن کی گئی ہے. سو اٹس اے ویری، جیسے میں نے کہا، کمپلیکیٹڈ. اب اس پہ سے عمران خان کی بھی امیدیں ہیں، ان کی پارٹی کو بڑی امیدیں ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو بہت ساری چیزیں ان کے لیے آسان ہو جائیں گی. ایک طرف یہ ہے. دوسری طرف اگر ہم جائیں تو ادھر جاتے ہیں، وہاں پہ اڈیالہ جیل میں بڑا یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب اور سابق ان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں یا ڈیفینس منسٹر جو ہیں پرویز خٹک صاحب، وہ آمنے سامنے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے اس پہ یہ کیس پہ وہ جو ہوا ہے اس میں گواہی دینے کے لیے آئے تھے. اب یہ بڑا انتہائی سیاست بڑی برہم چیز ہے. وہ مس ہے کہ آپ کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے سالوں کا تعلق ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے یار دوست ہیں وہ آپ کے خلاف گواہی دینے آ جاتے ہیں. عام آدمی تو یہی سمجھے گا کہ دیکھیں خٹک صاحب جو تھے ان کو کہاں سے کہاں خان صاحب اٹھا کر لے گئے، اور انہوں نے ایک عام سے وہ وزیر تھے یا پارٹی کے کسی کے ورکر تھے، اس میں ایم پی اے تھے، پیپلز پارٹی میں شاید رہے تھے پہلے، تو وہ دیکھیں گے ان کو کہاں سے کہاں انہوں نے وزیر اعلیٰ بنا دیا. 5 سال کے لیے وہ بنے آل ان آل، اور پھر ان کو ڈیفینس منسٹر بنایا. کسی سٹیج پہ تو ان کو انٹیریئر منسٹر بنا رہے تھے اپنی حکومت میں. آج وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے نا گواہی دینے کے لیے عدالت میں ہے. عام آدمی اسی طریقے سے سوچے گا، اور اس کو سوچنا بھی چاہیے. ڈیفینیٹلی سیاست بڑی عام آدمی تو اس کو بڑا اس کو اسٹریٹ دیکھتا ہے، وہ سیاستدانوں کا کرک اور وہ اس طرح کی چیزیں تو نہیں سوچتا کہ اس میں کمپلیکیشن کیا ہے. اب کمپلیکیشن کیا ہے اس میں؟ وہ یہ ہے کہ کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا. سیاست میں تو بالکل نہیں ہوتا. ماں باپ بہن بھائی، بڑی مثالیں میں دے سکتا ہوں میں آپ کو. ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا ابھی لاگ میں کہ میں بیٹھ کے ہسٹری میں کھولنا شروع کر دوں. بعض دفعہ لوگ ہسٹری سے وہ تنگ بھی آ جاتے ہیں. ادروائز آئی کوڈ ہیو ٹولڈ یو کہ کتنی کسی پاکستان میں ہو چکی ہیں. چلیں ایک مثال دیتا ہوں. بینظیر بھٹو صاحب نے نصرت بھٹو صاحب کو ہٹا دیا تھا یہ پارٹی کے عہدے سے. انہیں یہ خطرہ تھا کہ یہ جو سیٹ ہے ان کی یہ کسی وقت اپنے بیٹے مرتضیٰ بھٹو کو نہ ٹرانسفر کرتے ہیں. انہوں نے جب ان کو ہٹا دیا تھا، خود بن گئے تھے اس کی یہ پارٹی کی، انہوں نے پارٹی اپنے ہاتھ میں لے لی تھی. یہ ماں بیٹی کی بات بتا رہا ہوں، اور بھی بہت سارے قصے ہیں. خیر وہ پھر کسی وقت اس پہ بات کر لیں گے. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ. اب اس میں کس کا قصور ہے؟ عمران خان صاحب کا ہے یا پرویز خٹک صاحب کا ہے؟ اپنے اپنے طریقے سے دیکھنے کی بات ہے. یہ خان صاحب کو تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچنا ہوگا کہ انہوں نے یہ سچویشن آنے کیوں دی کہ ان کے قریبی لوگ ان کے خلاف یہ آ کے اس میں گواہ کے طور پر کھڑے ہو گئے. اور بڑے عام لوگ بھی نہیں، بڑے سیزنڈ اور اچھے خاصے وہ ہیں، اس میں کہنا چاہیے تگڑے لوگ ہیں. پہلے ہم نے اعظم خان صاحب کو دیکھا جو پرنسپل سیکریٹری تھے 3.5 سال، واحد افسر ہے جس کا ٹرانسفر نہیں ہوا. باقی تمام چیف سیکریٹری، آئی جی پنجاب، بلا بلا 400-500 ڈی سی اے سی کمشنر آگے پیچھے ہو گئے تھے. اب آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں بھی ہوتے رہتے تھے، لیکن وہ اعظم خان صاحب نہیں ہوئے تھے. آخری دن تک وہ خان صاحب کے قریب رہے. سو ہی واز موسٹ ٹرسٹڈ ان کے افسر تھے. وہ بھی سیفر کیس میں ان کے خلاف گواہی دینے گئے. اب آپ اچھا پھر ہم یہ پرویز خٹک صاحب کو دیکھ رہے ہیں. یہ چیف منسٹر ہے آج جن پہ بات ہو رہی ہے کہ جناب کہ وہ خان صاحب کو وہ کرنے گئے ہیں، انہوں نے ان کے کیس میں ان کے گواہی دی. اب یہ 5 سال ان کے وزیر اعلیٰ رہے، انہی کو انہوں نے وزیر اعلیٰ رکھا، اور رکھنے کے بعد پھر وہ دوبارہ ان کو اپنی فیڈرل حکومت میں لے کر بھی آئے. تو پھر ایسا کیا ہوا کہ پھر وہ خان صاحب کے خلاف گواہی دیا. میں صرف 2 چیزوں کی بات کروں. اب اس کو دونوں طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو اعظم خان صاحب پہ اور پرویز خٹک پہ تنقید ہو سکتی ہے کہ جناب کچھ بھی ہو جاتا آپ وہ کرتے، آپ لوئل رہتے خان صاحب کے خلاف، آپ گواہی نہ دیتے. آپ کو تو انہوں نے عزت دی تھی، آپ کو تو وزیر اعلیٰ بنایا، آپ کو آل ان آل پرنسپل سیکرٹری بنایا. یو آر دا کنگ، یو آر دا بھگوان ان سالٹ. آپ دیکھیں آج آپ پہ تھوڑا سا دباؤ پڑا اور آپ لوگ جو ہیں خان صاحب کے خلاف اب گواہیاں دینے آ گئے ہیں. اور پی ٹی آئی والے دوست ہمارے یہی کہیں کہ جی دونوں کو بلیک میل کیا گیا ہے، ٹارچر کیا گیا ہے، زیادتی کی گئی ہے، ان کے ساتھ کوئی ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، لہذا وہ جو ہیں وہ گواہی دینے آ گئے. ادروائز نارمل حالات میں وہ گواہی دینے وہ شاید وہ نہ آتے. یہ ان کا خیال ہے. ایک سائڈ اور بھی ہے کہ کیا خان صاحب کو یہ اپنی ٹیم کو اپنے قریبی لوگوں کو اس امتحان میں ڈالنا چاہیے تھا. یہ جو کیس ہے، اب اس کیس کو آپ دیکھ لیں کہ مطلب دونوں کیسز کو ہم دیکھ لیتے. سیفر کیس میں چلیں خان صاحب کی ایک گنجائش نکلتی ہے کہ دیکھ لیں کہ جناب ہم کیا کریں کہ ایک میری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی تھی، اور میری حکومت پہ امریکنز جب آرمی یا اس وقت جنرل باجوہ میرے خلاف ایکٹیو تھے. سو واٹ شوڈ آئی ہیو ڈن؟ میں نے جانا تھا، پبلک کے پاس جانا تھا، اپنے آپ کو سیو کرنا تھا، حکومت بچانی تھی. اور ہر سیاستدان کی یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس نے حکومت بچانی ہوتی ہے. فیئر انف، بات سمجھ میں آتی ہے. اب وہ سیفر کی کاپی پھر گم نہیں کرنی تھی. اب کاپی گم ہوئی اور بعد میں امریکہ کے کسی اس میں چھپ گئی تھی، وہ اسی میں کوئی آن لائن جو ایک پیپر ہے اس میں چھاپ کے، جس سے مزید ان پہ اسٹیبلشمنٹ وغیرہ جو ہے اس بات پہ وہ آگے کہ نہیں جناب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ اس میں یہ خان صاحب نے خود جان بوجھ کے اس کو گم کی تھی. چلیں وہ بھی چھوڑ دیں. دوسرا جو اس میں امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ 190 ملین پاؤنڈ والا، جس میں یہ دونوں گواہ پھر وہاں پہ کھڑے ہو گئے آ کے. اس میں اعظم خان صاحب کو بھی سنا جا رہا ہے اور پرویز خٹک صاحب بھی پیش تھے یہاں پہ.
سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب کو یہ روٹ لینا چاہیے تھا؟ کیا خان صاحب کو اس طرح کے ویک اپنے پوائنٹس حکومت میں چھوڑنے چاہیے تھے؟ جب آپ یو آر اپ اگینسٹ مینی پاورفل پیپل اینڈ مینی پاورفل اینیمیز، کوئی ایک نہیں ہے، اور پتہ سیاست میں تو پھر دشمنی ہوتی ہے، آپ بھی تو رہے نا دشمن۔ محمد عمران خان صاحب نے کس کے ساتھ رعایت کی ہے کہ لوگ ان کے ساتھ رعایت کریں گے؟ یہ پوچھنے والی بات ہے۔ انہوں نے زرداری صاحب کی یا نواز شریف یا بلاول یا دیگر لوگوں کے خلاف جو مین ان کے اپوننٹس ہے، یا ایون اسٹیبلشمنٹ دیکھ لیں، جنرل باجوہ دیکھ لیں، موجودہ آرمی چیف دیکھ لیں، فوج دیکھ لیں، انہوں نے کس کے ساتھ رعایت کی ہے؟ نہیں کی۔ اٹس انڈرسٹینڈیبل بیکاز کہ ان کے انٹرسٹ ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ رعایت ہے، تو پھر ان کے ساتھ کون وہ رعایت کرے گا؟ یہ چیز پتہ ہونی چاہیے آپ کو۔ اگر آپ کسی کا رعایت نہیں کریں گے، اگلا بھی آپ کے ساتھ نہیں کرے گا۔ سو یو ہیو ٹو بی ویری ایکٹیو اینڈ آن گارڈ۔ اپنے آپ کو خود اپنے ڈسپلن رکھنا ہے، اپنا گھر آپ نے ٹھیک رکھنا ہے، اپنی وہ کہتے ہیں منجی تلے ڈانگ پھیر کر رکھنے کہ کسی کو گند نظر نہ آئے کہ یہ دیکھیں آپ جو دوسرے کا گند دکھا رہے ہیں، آپ کو اپنی مطلب اس کو چھوڑے، منجی کے نیچے آپ کے گند ہے، آپ اس کو پہلے اپنے ایکٹس آپ ٹھیک کریں۔ سو خان صاحب نے بہت سارے لوز بال انہوں نے کیے، شاید اس وقت وہ اس میں کھڑے تھے کہ میں آئی کین گیٹ اوے ود وہ کہتے ہیں مرڈر ود اسمائل، کہ میں کچھ بھی کر لوں گا، فوج میرے ساتھ ہے، جنرل فیض ہیں، جنرل باجوہ ہیں، آرمی ہے، میڈیا ہے، سارے میرے یہاں، تو میرا کون کیا کر لے گا؟ یہ بھٹو صاحب کو یہی ہوئی، یہ فیلنگ آئی تھی جب ایف آئی آر ان کے خلاف ہوئی تھی، میرا کل 74 میں ہوئی تھی، جس پہ بعد میں وہ ان کو پھانسی لگی تھی۔ اب میں وزیر اعظم ہوں، ایک عام سی ایف آئی آر میرا کیا کر لے گی؟ دین واٹ ہیپن؟ یہ اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی۔ سو خان صاحب کو اس کیس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب سارے ان کے وزیر یہی کہہ رہے ہیں جناب کہ وہاں پہ ایجنڈے پہ آیا، اور ایجنڈے میں انہوں نے بغیر کسی کو سمری کی شکل، ایک آدمی سمری کی شکل میں آتا ہے، سمری بنا کے آتی ہے، کوئی آپ کا کیبنٹ سیکریٹری یا دیگر لوگ جو ہیں وہ سمری بھیجتے ہیں، فارن آفس بھیجتے ہیں، یا کوئی اور ادارہ جس کا کام تھا یہ سارے ان ایسٹس کو دیکھ رہے تھے، ایف بی آر وغیرہ دیکھ رہے تھے، ایسٹ ریکوری یونٹس وغیرہ، وہ بیٹھتے سمری بھیجتے کہ یہ جو پرپوزل ہیں، جس میں مختلف منسٹریز کے اوپینین لینے کے بعد آپ سبمٹ کرتے، بحث کے بعد اپروول کرتے، تو پورے کا پورا آپ کے پاس ایک کیس تھا کہ دیکھیں میں نے اکیلے تھوڑا کیا، سب کا ان پٹ لیا گیا تھا۔ تو وہاں پہ جب آپ سمری موو کرتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں ہم کھول کے، کسی کو دکھائی بھی نہیں کہ صرف ایک بندے نے پڑھ کے سنا دی اور اپروو کر کے آپ نے دے دیا، اس کے اگینسٹ وہ پیسے جو ہیں وہ سپریم کورٹ بھیج دیے گئے، اور ملک ریاض صاحب نے بعد میں وہ کہتے ہیں القادر ٹرسٹ میں آپ کو زمین لے کر دی، آپ کو پیسے دیے، ڈونیشن دیے، بلا بلا۔ یہ چیزیں کرنی ہی نہیں تھیں۔ سو آپ نے دوستوں کو مشکل میں خود ہی ڈالا ہے، مطلب ایک ملک ریاض کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ نے خود کو مشکل میں ڈالا ہے، آپ کے سپاؤس بھی اس میں مشکل میں ہی ہیں، یہ بشرا بیگم صاحبہ، اور آپ کے سارے یار دوست جو آج ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، عام ٹوسٹنگ کی جا رہی ہے، تھریٹ جو بھی کیا جا رہا ہے، وہ بھی عدالت میں آپ کے خلاف آ کے بیان دینے کے لیے مجبور ہیں۔ چلے مجبور کی بات کریں، مجبور ان کو کس نے کیا؟ پہلے آپ نے کیا، اب ان کو مان لیا کہ ادارے کر رہے ہوں گے، ایجنسیاں کر رہی ہوں گی۔ سو یہ تھوڑا سا ماننے کا تھا، کوئی نہیں، اپنا اپنا لیڈر ہے، اپنے لوگ ہیں ہمارے جن کو ہم پسند کرتے ہیں۔ کہ خان صاحب کا بھی ہے، آج وہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی تو کہیں گے، اگر پرویز خٹک بھی کہہ سکتے ہیں نا، میں نے 5 سال اتنی اچھی حکومت چلائی، خان صاحب تو نہیں بیٹھے تھے صوبے میں نے اتنی اچھی چلائی کہ دوسری دفعہ بھی ان کی حکومت بن گئی اور دوسری دفعہ ان کو ووٹ مل گئے۔ سو خان صاحب کو یہاں تک لانے میں میرا بھی بڑا ہاتھ تھا، میرا بھی بڑا کریڈٹ ہے، دونوں سائڈز ہوتی ہیں نا ان کو چیزوں کو۔ سو دیٹس ویری ایک اندر تھنگ ہے۔ نو لاسٹلی کمنگ ٹو دا پوائنٹ جو ہے سپریم کورٹ میں جو یہ خان صاحب نے اس میں کیا ہے، پھر میں نے پورا وہ پڑھا ہے ان کا، خان صاحب کو جو بیان ہے، اب میں اسی پہ بات کروں گا۔ ایگزیکٹلی جو خان صاحب خود کام کرتے رہے ہیں، انہوں نے اس میں ان کو یہ کلین کے طور پر پیش کیا۔ مان لیا قاضی صاحب کے بیسز ہے، بیکاز آف دا ریزن کہ قاضی صاحب واقعی بیسز ہوں گے، انسان ہیں، آپ اور میں بھی ہیں، گوشت پوش کے انسان ہیں، ہمیں بھی فیل ہوتا ہے کہ انہوں نے ریفرنس فائل کیے تھے، کس کے کہنے پہ؟ جنرل باجوہ، جنرل فیض کے کہنے پہ۔ آج اسی جنرل باجوہ کو سناتے ہیں اور بڑے خوب سناتے ہیں، وہ اسے دباؤ ڈال رہے تھے قاضی فیض عیسی صاحب نے دھرنے کیس پہ ججمنٹ دی ہے، ان کو نکالا جائے، تو آپ وزیر اعظم تھے، رجسٹ کرتے کہ میں بھائی جج میں کیوں نہیں، ان کا فیصلہ ہے وہ جانے اور ان کا کام جانے، نہ امپلیمنٹیشن کریں آپ، حالانکہ آپ کو امپلیمنٹیشن کرانا چاہیے تھا ایز اے پرائم منسٹر، چلے نہیں کرا سکے فار ریزنس، پھر تو آپ پارٹی ٹو پروسیڈنگ بنے، آپ کہتے جو کام میں نے کیے تھے وہ ٹھیک تھے، میں نے ریفرنس بھیجا الوی صاحب کو بھیجا، سپریم کورٹ میں آیا، ٹرائل ہوا، سب کچھ ہوا، وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ قاضی صاحب کے میرے اوپر کوئی دوبارہ وہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ونڈکٹیو ہوگا، یہ انتقام ہوگا، اور جج کو انتقام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی جج بھی تو یہیں کے ہیں، آپ کی طرح میری طرح کے اوپر سے تو نہیں اترے ہوئے، وہ بھی یہی فیلنگ رکھتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، ایگری ود یو۔ دوسری بات ہے آپ کو بھی تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا، جو میرا دکھ ہے جو آپ لوگ ویسے بہت سارے نہیں سمجھتے، اور بھائی صاحب آپ نے مطلب اس میں لکھتے ہیں کہ میری کوئی 1,80,00,000 کی گھڑی تھی اور اس کو انہوں نے پتہ 3-4 بلین روپیز کا بنا دیا۔ آپ نے 1,80,00,000 کی گھڑی لی کیوں؟ آپ ان چیزوں کے خلاف اٹھے تھے، آپ نے چیزیں نہیں لینی تھیں، آپ کو پتہ تھا یہ چیزیں ان پہ آلریڈی یوسف گیلانی صاحب پہ، پھر اس کے بعد زرداری صاحب پہ، نواز شریف صاحب پہ یہ تحفے کے یہ چارجز لگتے رہے ہیں، یہ کیسز ان پہ بنتے رہے ہیں۔ آج آپ ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں جی میری اتنے کی گھڑی تھی اور قانونی تھی تو ان کی وہ دیکھ زیادہ بنا دیا۔ اب گھڑی نہ لیتے، چیزیں نہ لیتے، ذکر ہی نہ ہوتا ساری چیزوں کو۔ اسی طرح وہ نیب طرح میم پہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایلیٹ کی وہ کرپشن کو نہ وہ ملے گا، یہ پروٹیکشن ملے گی، بالکل ملے گی۔
لیکن آپ جو وزیر اعظم تھے آپ بھی تو آرڈیننس لے کر آئے تھے، جائیں گوگل کر کے دیکھنا، ابھی بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوگا، انہوں کراچی میں تقریر کی تھی ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کہ میں نے جناب نیب کی ان کی ترامیم ہم نے کر کے آرڈیننس لا کے اس کے تمام وہ پاورز ختم کر دیں جس سے وہ بزنس مین بڑے بڑے لوگوں کو پکڑتا تھا. اور میرے کئی سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ تقریب میں جن کو شکایت تھی کہ نیب انہیں چلنے نہیں دیتا، تو آج کے بعد فری فار آل ہے. دیٹس واٹ یو ہیو ڈن. ایلیٹ کیپچر سارے کرتے ہیں. بس وہی ہے کہ جب آپ ادھر پرائم منسٹر بیٹھے تو کچھ اور سوچتے رہے ہوتے ہیں، کچھ اور چیزیں آپ کو ذہن میں ہوتی ہیں، اپوزیشن میں آتے ہیں آپ آ جاتی ہیں. بہرحال سر دیکھتے ہیں قاضی صاحب کی اور عمران خان صاحب کی مہابھارت جو چل رہی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. کسی ون وے دا ادر عمران خان صاحب یہ رکھتے ہوں کہ قاضی صاحب نے ریٹائر ہو جانا، ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے. زرداری صاحب والی بات جو جنرل انہوں نے ان کو کہی تھی، رحیل کو کہی تھی کہ بھائی صاحب آپ 3 سال کے لیے آتے اور ہم ادھر ہی ہیں. تو عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہوں کہ جناب ناصر منیر صاحب کو بھی اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو، سر جی کوئی بات نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ کر لیں، آپ 3 سال کے لیے ہیں یا سال 1.5 سال کے لیے ہیں، ہم ادھر ہی، ہم نے پھر وزیر اعظم بننا ہے، پھر ووٹ لینے، پھر کل کی ہم کل کو دیکھ لیں گے. سو لیٹس سی سر کون کس کو دیکھتا ہے.